اس میں ایک کوشچن یہ بھی اٹھ رہا ہے مختلف نون لیگ کے حلقوں کی جانب سے کہ جب کیس کی سماعت جو ہے مکمل سماعت 5 رکنی بینچ نے نہیں کی، جس میں ایس ای سی پی کے جو چیئرمین تھے ان کی اریسٹ کا، ان کو ہٹانے کا، ان کے خلاف کیس بنانے کا، اس طرح کے فیصلے انہوں نے 3 رکنی بینچ نے کیے تھے، تو الٹیمیٹلی پھر باقی کے بینچ کمپلیٹ پھر کیسے بات جائے؟ اسٹارٹ 5 سے ہوا، پھر 3 پہ آ گیا، پھر 5 آ گیا، تو وہ جو سائن ہوئے وہ جو ایس ای سی پی والا جو چیئرمین تھا ان کا، اس کے جو اریسٹ کا تھا، کیا وہ اس میں 5 نے سائن کیے ہوں گے؟ جی، یہ کیونکہ بیرسٹر صاحب ڈسکس کر رہے تھے شو سے پہلے بھی یہ بات، تو یہ میں ان کو پاس آن کروں گا یہ سوال. میں پچھلے والی بات کا تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اماؤنٹ ان تک سیلری پہنچی ہے کہ نہیں، بڑی معصومیت سے کہا جا رہا ہے کہ جی اگر لیے ہی نہیں پیسے تو وہ ان کو ڈکلیئر کیوں کرنا تھا، اور شاید سننے میں لگتی بھی بات ہے کہ اگر آپ نے لیے ہی نہیں تو پھر آپ کو کیوں، شاید ٹیکسیبل پرپسز کے لیے بھی نہیں یوز ہوتا اور ڈکلیریشن پرپسز کے لیے بھی نہیں آپ کو ڈکلیئر کرنا تھا. لیکن دبئی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ لا ہے جو ان کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ہے ویج پروٹیکشن ایکٹ، وہاں کا لوکل لا ہے. اس میں ایک قانون کے تحت بات ہو گئی ہے کہ کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو الیکٹرانک ٹرانسفر ہونی ہے. تو یہ نہیں کسی نے مینولی نہیں پیسے ہر مہینے جمع کرانے، وہ بینک اکاؤنٹ سے خود ہی نکل کے چلے جائیں گے امپلائی کے پاس. تو وہاں یہ بڑا مشکل ہے ڈسپیوٹ کرنا، اور ان کو پتا ہے یہ بات، اسی لیے جو ان کے رپلائی میں بھی withdrawn کی کہ اٹ وازنٹ withdrawn یوز ہوا، یہ نہیں کہا گیا کہ مکمل سے پیسے تھے ہی نہیں، ہم نے دیکھے نہیں. انہوں نے بھی بڑا ایک سوچ سمجھ کے لفظ کا چناؤ کیا ہے. اینڈ سیکنڈلی اگر ہم پاکستانی لا کو دیکھیں تو میں 2 قانونی پروویژنز کا حوالہ دینا چاہوں گا. ایک سیکشن 12 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور ایک سیکشن 69 ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریسیویبلز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اور جو ایسٹ کی انہوں نے بتایا ہے کہ کون سا ایسٹ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے، اس میں سیلری بھی شامل ہے، سیلری ریسیوڈ. اب اگلا سوال ہے کہ ریسیوڈ کا کیا مطلب ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ سیکشن 79 انکم ٹیکس آرڈیننس وہ کہتے ہیں ریسیٹ. سیکشن 69 says for the purposes of this ordinance a person shall be treated as having received an amount, benefit or prerequisite if it is C made available to the person. So made available to the person C can be directly linked to the word withdrawn, کہ آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ نکال سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا. تو for the purposes of our own income tax ordinance وہ ڈکلیریشن ہونی تھی اور وہ ایسٹ ٹریٹ ہونا تھا، اور کیونکہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے آن اوتھ اسٹیٹمنٹ دی تو پھر یہ فالس ڈکلیریشن تھی. اور اگر فالس ڈکلیریشن ہے تو نیروسٹ انٹرپریٹیشن بھی آرٹیکل 62 کی بھی کی جائے، نیکسٹ ٹو بی ہولڈنگ اٹ ریڈنڈنٹ، تو وہ ہوگا کہ آپ آن اوتھ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہاں تو لاگو ہونا ہی تھا. ایک چیز ایڈ کر دیں اس میں، پہلی بات یہ ہے کہ روپا کا سیکشن 12(2) ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کا سیکشن 12(2) انکم ٹیکس اور لا کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس پہ لاگو نہیں ہے. نمبر 1 سیکشن 12(2) میں ایسٹس ڈیفائنڈ نہیں ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہیں نہ کہیں سے ڈیفینیشنز لانی تھی. ڈیفینیشنز لائی گئی بلیکس لا ڈکشنری سے، جو کہ قانون کی سب سے جامع کتاب ہے، پوری دنیا میں یوز ہوتی ہے. اس کے بعد اکاؤنٹنسی کی ڈیفینیشن لائی گئی، اور تیسری ڈیفینیشن لائی گئی بزنس کی. ان تینوں کا مجموعہ جب کر کے دیکھا تو ان سب میں ریسیویبل یہ بنتا تھا. اس کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان جب اگلی بات ہے آپ انکم ٹیکس آرڈیننس پہ چلے جائیں تو وہ ساری باتیں جو کہ بیرسٹر صاحب نے کی، انکم ٹیکس آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کے لیے اطلاق بھی کر دیں تو تب بھی طلاق ہوتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیں